قرآن عظیم میں کئی مقامات پر غزوہ بدر کے بارے میں کلام ہوا، کہیں یوم الفرقان اس کو قرار دیا گیا۔ اور میں جو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 124 اس پر جو اللہ نے خاص بدر کا لفظ اس میں ذکر کیا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور ضرور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اے مسلمانوں بدر میں مدد فرمائی، حالانکہ تم انتہائی کمزور تھے، اسلحے کے اعتبار سے بھی، قلت تعداد کے اعتبار سے بھی۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، پس تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور شکر گزار ہو جاؤ۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اے حبیب یاد کیجئے کہ جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے؟ اللہ اکبر، بلا اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، ہاں کیوں نہیں، اگر تم ان کفار کے سامنے ثابت قدم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور یہ کفار اچانک تم پر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ نبی کریم نے 3000 کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا کو اور ان کی تمنا خواہش کو اور بلند فرما کر 5000 کی بشارت دی۔ وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم، اور یہ فتح جو ہے جو غزوہ بدر میں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فقط تمہارے لیے خوشخبری بنایا، خوشی کی صورت بنایا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے قلوب اس سے اطمینان پا جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے کہ جو حکیم ہے اور غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ جو غزوہ بدر تھا اس کا تھوڑا سا بس پس منظر بھی عرض کر دوں تاکہ اسی پھر وہ کلام چلے گا کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد یہ طے نہیں ہوا تھا کہ مسلمان کفار کے جو وہاں سے گزر رہے ہیں ان کے مال و اموال مال غنیمت سمجھ کر، مال فیض سمجھ کر لے لیں گے۔ تو وہ جب پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو سفیان تمام عرب سید قریش کے سردار ہیں، مداربت کرتے تھے ابو سفیان، تو ان کا مال لے کر نکل رہے تھے، تو سرکار نے پھر صحابہ سے کہا کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے اور ان سے مال لیں گے۔ انہوں نے جاسوس چھوڑ دیا، ابو سفیان بہت زیرک آدمی تھے، ذہین تھے، تو انہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں لوٹنے کے لیے، تو انہوں نے فوراً مکے کے اندر خبر دے دی کہ تمہارے اموال اگر بچانا چاہتے ہو تو پھر بھیج دو لشکر۔ وہاں سے لشکر چل پڑا، ان کو راستہ مل گیا، ساحلی راستے سے نکلے تو وہ پیچھے رہ گئے، تو اس نے پھر پیغام بھیجا کہ اب نہ آؤ، میں نکل چکا ہوں۔ لیکن ابو جہل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں، ہم بدر پہ جائیں گے، وہاں گائیں گے، کھانے کھائیں گے، جشن منائیں گے اور ایک روب قائم کریں گے۔ اب یہ نہیں پتہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا کسی جگہ موت کا ارادہ فرما لے تو اس مقام پر اس کے لیے کام پیدا کر دیتا ہے اور وہ خود چل کر اپنے موت کے مقام پر آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی کہ وہاں پہنچ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے، اور یہ قرآن نے جا بیان فرمایا کہ دو چیزیں رکھیں کہ بتاؤ قافلے کے پیچھے جانا ہے یا دشمنوں کا سامنا کرنا ہے، اور سرکار کی خواہش تھی کہ صحابہ کہیں ہم نے دشمنوں کا سامنا کرنا ہے، لیکن بعض صحابہ نے کہا کہ ہم قافلے کے پیچھے جاتے ہیں کیونکہ ہم تو اسلحہ لے کر نہیں آئے۔ اس کو سرکار نے ناپسند فرمایا، اللہ نے اس پر آیات بھی نازل فرمائی۔ پھر جو صحابہ کرام نے وہاں خطابات کیے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر جہاد کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اور پھر دیکھیں وہاں گئے اور یہ زبردست قسم کی فتح ہوئی۔ اور ایک بس یہاں پہ بات کہ جب آمنے سامنے ہو گئے نا تو نبی کریم کی حکمت دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل قتیلا فلہ صلبہ، جس نے کسی مقتول کو قتل کیا اس کو ساز و سامان اسی کے لیے ہوگا۔ لوگوں نے سرداروں کو ٹارگٹ بنا لیا کہ سب سے زیادہ مال انہی کے پاس ہے، اور جنگ کا پاسا پلٹتا ہی اس وقت ہے کہ جب بڑے لوگ مارے جاتے ہیں تو پھر سب کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم نے ایسی جنگی تدبیر کی، سب سے پہلے سرداروں کو پکڑ پکڑ کے زمین پہ گرایا ہے، اور غزوہ بدر پھر ہمارے نام ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے ایک ایسی فتح جو کفار کے منہ پہ تماچا ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز۔